السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے عنوان اور ٹاپک پر بہت اہم گفتگو پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے بعض احباب کا حکم تھا کہ زکوٰۃ کے اہم مسائل اور بنیادی مسائل بیان کر دیے جائیں تاکہ ہم کو اس بات کا علم ہو سکے، ہم یہ بات جان سکیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوا کرتی ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، کیسے پہچانا جائے کہ زکوٰۃ انسان پر فرض ہے یا انسان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہماری اس گفتگو کو غور کے ساتھ سنا جائے تو زکوٰۃ کے بہت سے مسائل کا علم ہو جائے، بہت سے مسائل کی نالج ہو جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہوتی ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کون کون سے مال ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوا کرتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر فرض ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی کیش روپیہ پیسہ، نمبر 4 مال تجارت۔ مال تجارت کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے، اس کو ہم آگے چل کر مثالوں سے واضح فرمائیں گے۔ تو زکوٰۃ صرف ان 4 چیزوں پر فرض ہے، سونا چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا کرتی ہے؟ ان 4 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی ہے۔ جو بھی سامان تجارت کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو اس سامان پر اور اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے گھر ہیں، انسان کے مکانات ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ انسان جن مکانات کے اندر رہتا ہے اس پر تو ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کے 2 مکان ہیں، 3 مکان ہیں تو ان 2 اور 3 مکانوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ اگر وہ مکانات کرائے پر دے رکھے ہوں تو پھر ایسی صورت کے اندر ان سے جو کرایہ آئے گا، ان سے جو آمدنی ہوگی، اس آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 2 یا 3 جو مکانات ہیں ان کو خریدا گیا ہے اس نیت سے کہ بیچا جائے گا تو وہ مال تجارت کے اندر شامل ہو جائیں گے، تو پھر مال تجارت میں شامل ہونے کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ لیکن اگر رہنے کے مکانات ہیں یا اسی طرح سے ایسے خالی پڑے ہوئے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا کرائے کے مکانات ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ کرائے کا مسئلہ الگ ہے کہ کرایہ جو آئے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ گھر کے اندر جو کپڑے استعمال میں آتے ہیں، چادریں ہیں، قالین ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کا سامان ہے، فریج، کولر، واشنگ مشین، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ انسان کے استعمال کی جو سواریاں ہیں، گاڑی، موٹر سائیکل ہے، کار وغیرہ ہے، جس کو انسان استعمال کرتا ہے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر میں جو کھانے پینے کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کاریگروں کے جو اوزار ہیں ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مشینیں، کارخانے، فیکٹریاں، ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ ان میں جو مال تیار ہوتا ہے وہ چونکہ مال تجارت ہوتا ہے، اس کو آگے سپلائی کیا جاتا ہے، اس کو بیچا جاتا ہے، تو اس مال پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن جو مشینیں ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے پر چلنے والی بسیں ہیں، ان کی قیمت پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹرک ہے، کسانوں کے ٹریکٹر ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں اپنی کسانی کے لیے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسان جن آلات سے اور جن سامان سے کھیتی کرتے ہیں، ہل وغیرہ ہیں، ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ الغرض ایسا سامان جو تجارت کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اب تک یہ واضح ہو گیا، یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوتی ہے اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا کرتی ہے۔ اب جن 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوا کرتی ہے ان کو تفصیل سے ہم بیان کرتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر سونا ہے۔ اب سونے پر زکوٰۃ ہے ہر حال میں، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو، زیور کی شکل میں ہو یا برتنوں کی شکل میں ہو یا کسی بھی صورت کے اندر ہو۔
اب وہ زیور استعمال میں ہو، عورت استعمال کرتی ہو اپنے سونے کی چیز کو یا استعمال نہیں کرتی ہو، ویسے ہی رکھے ہوں، بہر صورت زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت نے اپنی لڑکی کے لیے زیورات رکھے ہیں، خریدے ہیں کہ اس کو شادی میں دیا جائے گا، تو ان زیورات پر بھی زکوٰۃ اس عورت کو دینی پڑے گی۔ نمبر 2، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جس چیز پر، وہ چاندی ہے۔ چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے، وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو، استعمال میں چاندی ہو یا استعمال میں نہ ہو، بہر صورت زکوٰۃ ہے۔ نمبر تین جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ نقدی ہے، روپیہ پیسہ ہے۔ اب وہ روپیہ پیسہ چاہے بینک میں ہو یا انسان کے پاس ہو، اس پر زکوٰۃ ہے۔ انسان نے جو پیسے اپنی اولاد کی، اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی کے لیے جمع کر رکھے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 4، مال تجارت ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مال تجارت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم وضاحت سے بیان کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے۔ تو سنیے، مال تجارت ایسے مال کو کہتے ہیں جس کے اندر 2 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، جب مال خریدا جائے تو خریدتے وقت بیچنے کی پکی نیت ہو، پختہ نیت ہو۔ نمبر 2، وہ نیت برقرار ہو۔ جس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا رہی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوئی ہے، 1 سال گزر گیا ہے، اس وقت تک اس چیز کو بیچنے ہی کی نیت ہو۔ تو ایسا سامان جس کو بیچتے وقت بھی خریدنے کی نیت ہو اور وہ نیت باقی بھی رہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پر انسان نے ایک پلاٹ خریدا اور خریدتے وقت یہی نیت تھی کہ اس کو بیچا جائے گا، لیکن کسی وجہ سے اس نے ابھی تک بیچا نہیں، وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ سال گزر گیا پورا اور بیچنے کی نیت اب بھی برقرار ہے، تو اس پورے پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی۔ جتنی قیمت کا بھی، جتنی مالیت کا وہ پلاٹ ہوگا، اس پوری مالیت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے جو دکاندار ہوتے ہیں، ان کی دکانوں کے اندر جتنا بھی سامان ہوتا ہے، اس پورے سامان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ میڈیکل اسٹور والے ہیں، پرچون کی دکان والے ہیں، چونکہ یہ سب سامان جو خریدتے ہیں وہ بیچنے ہی کی نیت سے خریدتے ہیں اور بیچا ہی جا رہا ہے، وہ بیچتے ہی رہتے ہیں، تو اس لیے جتنے بھی ان کی دکانوں کے اندر سامان ہوگا، اس پورے سامان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کا کوئی نصاب متعین ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی خاص مقدار ہے کہ جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کہ اگر وہ اتنی مقدار کو پہنچیں تو جب ہی زکوٰۃ ہوگی، اگر اتنی مقدار کو نہ پہنچے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان 4 چیزوں کا نصاب متعین ہے، ایک خاص مقدار ہے کہ جب اس خاص مقدار کو پہنچیں جب ہی زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے سونے کو لے لیجئے۔ سونے کا ایک نصاب متعین ہے، یعنی 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہوگا اسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 7.5 تولے سونا یہ سونے کا نصاب متعین ہے۔ اگر اس سے کم سونا ہوگا تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سونے کا نصاب اسی وقت ہے جب کہ صرف انسان کے پاس سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ ہی مال تجارت ہو، صرف سونا ہے۔ تو ایسی صورت میں سونے پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سونا 7.5 تولے ہو، یعنی گراموں کے حساب سے بنتا ہے 87 گرام 480 ملی گرام، 88 گرام کے لگ بھگ۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، یعنی اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، نہ ہی روپیہ پیسہ ہے، بقیہ 3 مال جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر چاندی پر زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ چاندی 52.5 تولے ہو، جس کی مقدار گراموں کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اس سے کم چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف چاندی ہو۔ اگر چاندی کے ساتھ کچھ اور بھی ہو
سونا ہو یا مال تجارت ہو یا پیسے ہوں تو پھر مسئلہ الگ ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ روپیہ پیسہ نقدی کیش، اس کا بھی نصاب ہے۔ جس کے پاس صرف روپیہ پیسہ نقدی ہے، کیش ہے، تو زکوٰۃ جب فرض ہوگی جب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نقدی روپیہ پیسہ ہو۔ اسی طرح مال تجارت کا بھی یہی نصاب متعین ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف مال تجارت ہے، اس کے علاوہ کوئی 3 مال نہیں ہے، نہ ہی سونا ہے، نہ ہی چاندی ہے، نہ ہی روپیہ پیسہ ہے، تو مال تجارت پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب مال تجارت اتنی مالیت کا ہو جتنی مالیت میں جتنے پیسوں کے اندر 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے۔ یہ تو مسئلہ اس صورت میں ہے جب صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو یا صرف مال تجارت ہو یا صرف روپیہ پیسہ ہو۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 7.5 تولے سونے سے کم سونا ہے، اب چاہے وہ کتنا بھی ہو، 1 تولے ہو یا 1.5 تولہ ہو، 2 تولے ہو، کتنا بھی ہو، بہرحال 7.5 تولے سونا سے کم سونا ہے، اور سونے کے ساتھ ساتھ چاندی بھی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کو ملا کر دیکھیں گے، دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اگر دونوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے، یعنی سونے اور چاندی کو اکٹھا کیا اور دونوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن رہی ہے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر بن رہی ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان کے پاس اتنی کم مقدار میں سونا اور چاندی ہے کہ دونوں کو ملانے کے باوجود بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر نہیں بن رہا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے یا نہیں۔ اگر روپیہ پیسہ ہے تو اب روپیہ پیسہ کو بھی سونے اور چاندی کے ساتھ ملا لیا جائے، اور ملانے کے بعد پھر یہی دیکھا جائے کہ ان تینوں چیزوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ اگر بن رہی ہے تو پھر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ لیکن اگر تینوں چیزیں اتنی کم مقدار میں ہیں کہ تینوں کو ملانے کے باوجود بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ان تینوں چیزوں کی مالیت نہیں ہو رہی ہے، تو اب یہ دیکھا جائے تو کہ مال تجارت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مال تجارت ہے کسی انسان کے پاس تو اب ان 3 چیزوں کے ساتھ مال تجارت کو بھی ملا لیا جائے۔ چاروں چیزوں کو ملانے کے باوجود اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر چاروں چیزوں کی مالیت بیٹھ رہی ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ایسا شخص صاحب نصاب بن جائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس ان چاروں چیزوں کو ملانے کے باوجود بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مالیت ان چاروں چیزوں کی نہیں بیٹھ رہی، بہت کم مقدار میں ہے اور ایسا بہت مشکل ہے، تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر کسی انسان کے پاس ان میں سے 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، اور 2 کی یا 3 کی یا چاروں کی مالیت قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، یعنی شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے، غریبی کی ریخا سے وہ اٹھ کر مالداری کی ریخا کے اندر شامل ہو جائے گا، اس کو صاحب نصاب کہا جائے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب ہر انسان اس تفصیل سے اچھی طرح سے جان سکتا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ رزلٹ خود نکال سکتا ہے، اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے، وہ دیکھے کہ میرے پاس سونا چاندی مال تجارت روپیہ پیسہ میں سے کسی 2 کی یا 3 کی یا 4 کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بیٹھ رہی ہے یا نہیں۔ اگر بیٹھ رہی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اگر نہیں بیٹھ رہی ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان صاحب نصاب بن جائے، صاحب نصاب کب بنتا ہے اس کو ابھی اچھی طریقے سے بتلا دیا گیا ہے۔ جس تاریخ کو چاند کی جس تاریخ کو انسان صاحب نصاب بن رہا ہے، مسلمان عاقل بالغ شخص، وہی تاریخ چاند کی جب آئندہ سال آئے گی، 1 سال گزر جائے گا مال پر، تو 1 سال گزرنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ کتنا مالیت انسان کے پاس موجود ہے۔ جتنی بھی مالیت انسان کے پاس موجود ہو، سونا چاندی مال تجارت روپیہ پیسہ میں سے کسی 2 کی 3 کی یا 4 کی،
اس کی پوری قیمت لگائی جائے، جتنی بھی قیمت بن رہی ہو اس میں سے 2.5% نکال دیا جائے، 40 سے ڈیوائڈ کر دیا جائے، 40 سے بھاگ کر دیا جائے، جو رزلٹ اور نتیجہ آئے وہی زکوٰۃ ہوئی۔ مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس مالیت 1,00,000 روپے کی ہے، تھوڑے بہت پیسے ہیں، 50,000 روپے، 60,000 روپے، جتنے بھی پیسے ہوں اس انسان کے پاس، اور کچھ مال تجارت ہے، کچھ سونا چاندی ہے، یا ان میں سے کوئی ایک ہے یا 2-3 ہیں۔ بہرحال اب دیکھا یہ جائے کہ قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر کسی کا قرضہ ہو تو ان 1,00,000 روپے میں سے قرضے کو منہا کر لیا جائے، مائنس کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی کا 50,000 روپے کا قرضہ ہے اور مالیت بیٹھ رہی ہے 1,00,000 روپے، تو 1,00,000 روپے میں سے 50,000 روپے مائنس کر لیے جائیں۔ یعنی اب یہ سمجھا جائے گا 50,000 روپے قرضے کے نکال کر کہ انسان 50,000 روپے ہی کا مالک ہے، تو زکوٰۃ 50,000 پر ہی فرض ہوگی۔ تو اب 50,000 پر زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ 50,000 کو 40 سے بھاگ کر لیا جائے، ڈیوائڈ کر لیا جائے، جو نتیجہ آئے گا وہی 50,000 کی زکوٰۃ ہوگی۔ ہم جب 50,000 کو 40 سے بھاگ کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو نتیجہ آتا ہے 1250 روپے۔ تو 1250 روپے 50,000 روپے کی زکوٰۃ بیٹھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کی ملکیت میں 1.5 روپے ہو رہے ہیں، تو 50,000 روپے کا اگر قرضہ ہو تو 50,000 روپے اگر 1.5 روپے میں سے نکال لے جائیں تو 1,00,000 روپے بنتے ہیں، 1,00,000 روپے بچتے ہیں۔ 1,00,000 روپے کی کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جب ہم 40 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 2,500 روپے، یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ مال تجارت کے اندر 2-3 مثالیں اور رہ گئی تھیں، جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ 2 شرطیں ہیں مال تجارت بننے کی کسی بھی مال کی، کہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو اور وہ نیت برقرار ہو۔ تو اب اگر کسی نے خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں کی بلکہ اپنے استعمال کی نیت کی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے پھر خریدنے کے بعد وہ اس کو بیچنے کی نیت کر لے۔ مثال کے طور پر کسی انسان نے کوئی دکان خریدی کہ میں اس کو بیچوں گا نہیں بلکہ اپنے استعمال میں لاؤں گا، خریدنے کے بعد پھر اس کی نیت یہ بن گئی کہ میں اب اس کو بیچوں گا، تو اب یہ مال تجارت میں نہیں شامل ہوگا جب تک کہ وہ اس کو بیچ نہ دے گا، اس لیے کہ خریدتے وقت اس کی نیت بیچنے کی نہیں تھی۔ یا اسی طریقے سے خریدتے وقت بیچنے کی تو نیت تھی لیکن خریدنے کے بعد نیت بدل گئی۔ اسی طرح مثال کے طور پر پلاٹ خریدا بیچنے کے لیے، لیکن بیچنے کے بعد اب اس کی نیت یہ بن گئی کہ اب میں اس کو اپنے استعمال میں لاؤں گا، تو اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی یہ نیت اب برقرار نہیں ہے۔ اس پوری تفصیل سے اور ہماری اس پوری گفتگو سے بہت سے مسائل واضح ہو گئے ہوں گے اور بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔